مکۃ المکرمہ دے کچھ نام اللہ نے قرآن سے بیان کی تھے. ایک نام ہے بکہ. بکہ اللہ قرآن سے فرما رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک سب سے پہلا گھر جو دنیا کے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ یعنی کہ مکہ کے اندر ہے. تو مکہ کا ایک نام ہے بکہ. بکہ اس کا نام کیوں ہے؟ بکہ دا ایک معنی ہے توڑ دینا، کہ جڑا بندہ مکے وال میلی کر کے دیکھے گا اللہ انہوں توڑ دے گا، انہوں ختم کر دے گا. ایک معنی ہے بکہ دا ہجوم، لوگاں دا کٹھا ہونا. تے چونکہ مکے دے اندر لوگ ساری دنیا تو کٹھے ہوندے نے، اس واسطے انہوں بکہ کہندے نے. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیسرا معنی کیتا ہے کہ خلط ملط ہونا، آپس میں مل جانا. چونکہ حج اور عمرے دے موقع تھے مرد اور عورتاں، مرد و خواتین آپس سے خلط ملط ہو جاندے ہیں اور اللہ دی عبادت کر رہے ہیں. اس واسطے اس نو بکہ کہندے ہیں. اور بکہ دا چوتھا معنی ہے جس جگہ تے چشمہ جاری ہویا نا اسماعیل علیہ السلام دا، اوتھے بنو جرم قبیلہ آباد ہویا سی تے انہاں دا جڑا سردار سی نا ان دا نام سی بکہ، تے اس شہر دا نام ہی بکہ ہو گیا. تے پنجویں نمبر تے ان دا ایک معنی اور بھی ہے جڑا کہ صحیح بخاری دی شرح دے اندر مولانا داود راز نے جلد نمبر 3 صفحہ 134 دے معنی کیتا ہے بکہ دا پنجواں معنی. ان دا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بیت اللہ نو تعمیر کرنے واسطے بنیاداں انہوں نے کھودیاں تے کچھ ورقے ملے، اس تے زبور دیاں کچھ عبارتاں لکھیاں سن. ایک یہودی اور نصرانی راہب نو بلا کے تے مکے والے نے وہ پڑھایا کہ کی لکھے. وہ لکھیا سی ان اللہ ذو بکہ، میں اللہ اس بکہ شہر دا مالک اور حاکم ہاں. اتنے بھی بکہ لکھیا سی کہ میں اللہ بکہ کا حاکم ہوں یعنی کہ مکہ کا. حفظتها بسبعة املاک حنفاء، اور میں رب او رب جس رب نے اس شہر مکے دی حفاظت 7 خدا پرست فرشتیاں دے ذریعے کی دیئے. او فرشتے جنہیں خالص اللہ دی عبادت کرنے والے سن، 7 فرشتے انہوں دے ذریعے اللہ نے اس بکہ شہر دی حفاظت کی تھی. میں 5 معنی عرض کیتے نے، ایک نام دے وہ ہے بکہ، اور وہ اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے للذی ببکہ کہ بیت اللہ بکہ یعنی کہ مکہ دے اندر ہے. اور دوسرا نام مکۃ المکرمہ دا دوسرا نام، جزاک اللہ، مکۃ المکرمہ دا دوسرا نام وہ بھی اس طریقے نال بیان ہوئے ہیں جنہاں اللہ نے قرآن سے بیان کیتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ. بِبَطْنِ مَكَّةَ یعنی کہ مکہ دا لفظ بھی قرآن سے بیان ہوا ہے. تو مکہ دا مطلب کی ہے؟ مکہ دا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز دا درمیان تے سینٹر. اے بندے دی تنی ہوندی ہے نا ناف، اے بھی سینٹر چ ہوندی، اس واسطے ناف نو بھی مکہ کہندے نے. مکہ المکرمہ
چونکہ پوری دنیا دا مرکز ہے مکہ المکرمہ بیت اللہ پوری روئے زمین دا سینٹر ہے، اس واسطے انہوں مکہ کہندے نے، مکہ یعنی کہ سینٹر، درمیان والی چیز۔ یہ مجموع الزوائد اندر حدیث ہے، یہ جرا معنی بیان ہوا ہے نا، اللہ اکبر اللہ۔ اس طریقے نال مکے دا ایک تیسرا نام ہے ام القرا، ام القرا۔ ام القرا دا مطلب ہے سارے شہراں دا سردار۔ مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جنہوں اللہ رب العزت نے پوری دنیا دے شہراں دا سردار بنا دیتے ہیں، سارے شہراں دی ماں بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن وچ بیان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا، سورہ شورى الشورى آیت نمبر 7۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ ام القرى ومن حولها۔ اللہ نے قرآن عربی دے اندر اتارے ہیں، کیوں؟ لتنذرا، تاکہ تو ڈرائے ام القرى مکہ والوں کو، ام القرى والوں کو، اس شہر والیاں نو جس شہر نو اللہ نے ساری دنیا دے شہراں دا سردار بنا دیتے ہیں، ام القرى۔ تین نام ہو گئے۔ اس طرح ایک چوتھا نام ہے بالد امین، بالد امین یا البلد الامین، البلد الامین، امن والا شہر۔ یہ مطلب ہے کہ مکہ امن والے، جڑا بندہ مکہ المکرمہ دے اندر چلا جاندے اور خاص کر بیت اللہ شریف چلا جاندے، اس بندے نو ہر طرح دا اللہ امن عطا کر دیندے نے، سکون عطا کر دیندے نے۔ اللہ نے یہ نام قرآن وچ بیان کیتے ہیں، کس طریقے نے ذرا غور کرنا۔ ایک مقام تے اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھائیاں، کنیاں؟ 4 قسمیں اٹھائیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والتین، مینو تین دی قسم، مینو زیتون دی قسم۔ تین انجیر نو کہندے نا، مینو تین دی قسم، مینو زیتون دی قسم، اور مینو طور سینا پہاڑ دی قسم، تے چوتھے نمبر تے مکے دی قسم اٹھائی۔ اللہ فرماندے نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرے نبی مینو مکے شہر دی بھی قسم۔ اللہ نے 4 نام مکہ المکرمہ دے بیان کیتے، ایک نام بکہ، دوسرا مکہ، تیسرا ام القرى اور چوتھا بالد الامین، البلد الامین، امن والا شہر۔ اللہ اکبر۔ تو مکہ یہ حرمت والے، اور ان دی حرمت اللہ نے خود بیان کی تھی، خود۔ میرے اور تاڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب العلم دے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم دے اندر بھی موجود ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا مکہ المکرمہ و شہر ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اے دنیا دے لوگوں، مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے
جن دی حرمت نو زمین و آسمان دی پیدائش تو بھی پہلے اللہ نے بیان کیتے ہیں. کن نے بیان کیتا ہے؟ اللہ نے بیان کیتے ہیں. وَلَمْ يُحَرِّمُهُ النَّاسِ. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ دی بیان کردہ حرمت قیامت تک جاری رہے گی. مکے دے حرمت نو اللہ نے بیان کیتا ہے، کسی بندے نے بیان نہیں کیتا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا اعزاز. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے دے اندر کوئی درخت نہ کٹو، حدود حرم اندر کسی شکار نو نہ پکڑو، شکار نو بھگا کے اگلی جگہ تے نہ لے جاؤ کہ اتھے جا کے پھڑ لیے، یہ بھی کام نہیں کرنا. اللہ، یہ حرمت ہے. حدود حرم کے اندر ازخر ایک گھاس کا نام ہے، اندر تو علاوہ کسی بھی چیز نو کٹنا جائز نہیں تے کسی چیز نو مارنا بھی جائز نہیں. لیکن 7 چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو حدود حرم وچ بھی ماریا جا سکتا ہے. کنیاں چیزاں نے؟ مل کے بولو. 7 چیزیں جن کو حدود حرم کے اندر بھی قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ انسان واسطے بہتر نہیں. بخاری شریف کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3314 امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 فواسق یقتلن فی الحرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نقصان دینے والی چیزوں کو حرم کے اندر بھی مارنا جائز ہے، بلکہ انہوں نے مارنا چاہیے. یہ پہلی حدیث 5 چیزاں نے، ایک اور حدیث ایک اور چیز ہے، ایک حدیث چھپکلی میں 7 چیزاں نے. یہ 5 چیزاں کیڑیاں نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفارۃ والعقرب والہدیہ والغراب والکلب العقور. پہلے نمبر تے الفارہ، چوہا یا چوہیا، انہوں مار سکتے ہو. دوسرے نمبر پر والعقرب، بچھو، یہ حدود حرم میں بھی مارنا جائز ہے. تیسرے نمبر پر والہدیہ، چیل، اس کو بھی مارنا حدود حرم کے اندر جائز ہے. والغراب، کوا، اس کو بھی مار سکتے. اور 5ویں نمبر پر والکلب العقور، کاٹنے والا کتا، جنہوں آپ کہتے ہیں ہلکا کتا، ہلکا. یہ 5 اس حدیث میں بیان ہوئی نے. تے مسلم شریف دی ایک اور حدیث کے اندر سانپ کا بھی ذکر ہے، الحیہ، سانپ، اس کو بھی مارنے کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. 6 چیزیں ہوگی. اور 7ویں نمبر تے چھپکلی. مسلم شریف کتاب السلام حدیث نمبر 2240 اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے، انہاں دے بارے آندا ہے کہ آپ حرم مدینہ دے اندر چھپکلیاں نو ماریا کردیاں سن، بلکہ چھپکلی نو پہلی ضرب اندر ماریے تو زیادہ ثواب ملتے. ایک 7 چیزیں حدود حرم کے اندر مارنی جائز ہے، باقی کسی چیز کو مارنا جائز نہیں. یہ مکے اور مدینہ کی حرمت ہے. اللہ اکبر. اسی طرح مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جن دی قسم عرش والے رب نے اٹھائی. اللہ رب العزت جس چیز دی قسم اٹھان دینے اس تو ان دی اہمیت واضح ہوندی ہے. اللہ رب العزت فرما رہے نہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. میں اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں
اس مکے شہر دی قسم کھانا کیونکہ مکے شہر اندر تسی تلیاں لائیاں نے مکے اندر تسی چل دے رہے ہو اللہ اکبر اللہ اور خیال کرنا مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جو اللہ نو پسند ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی ابواب المناقب اندر حدیث نمبر 3925 آپ سرکار فرماندے نے واللہ انکی لخیر ارض اللہ اللہ دی قسم اے مکہ شہر تو ساری روئے زمین تو بہترین جگہ ساری روئے زمین تو بہترین جگہ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اور اے مکہ تو ساری دنیا دے اندر اللہ نو سب تو زیادہ محبوب ہے یعنی کہ مکے نال رب بھی پیار کر دے مکہ المکرمہ نال اللہ بھی پیار کر دے اور دوسری حدیث جامع ترمذی ابواب المناقب دے اندر حدیث نمبر 3926 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکے نال صرف رب ہی نہیں مکے نال میں نبی بھی پیار کرنا اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اکبر ما اطیبک من بلد واحبک الی اے مکہ میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نزدیک اے مکہ تو ساری روح زمین تو زیادہ پاک بھی ہے تے ساری دنیا تو زیادہ مینوں محبوب بھی ہے پتہ چلیا کہ مکہ اللہ نو بھی پسند ہے اللہ دے رسول نو بھی پسند ہے اور اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے نو چھڑ کے ہجرت کر کے جان لگے نا اللہ اکبر حدیث میں چاند ہے کہ نبی پاک نے انج مڑ کے کعبے ول ویکھیا آپ سرکار دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے مکے دی محبت اندر میرے پیغمبر نے رونا شروع کر دیتے اللہ اکبر اللہ بابا جی فرماندے نے مڑ مڑ پے ویکھن نالے انج مکے تو باہر جا رہے نے تے مدی انج کر کے مکہ المکرمہ نو ویکھے بیت اللہ ول نظر دوڑاندے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دی جدائی دے اندر اللہ دے نبی رو رہے نے مڑ مڑ پے ویکھن نالے ہنجو نے کیریاں چک لیاں اللہ ایتھوں رزق دی ٹھیریاں ہن کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں اللہ نو معلوم ہے ساری بات تقدیر دی جو مدینے والے جگاں دے پیر دی اللہ اکبر اللہ نبی پاک مدین مکے دی محبت اندر رو رہے نے مکے نو چھڑ کے جا رہے نے تے نال یا فرماندے نے اے مکہ شہر اگر تیرے لوگاں نے مینوں مجبور نہ کیتا ہوندا میں تینوں چھڑ کے کدی بھی نہ جاندا اے مکہ المکرمہ او عظیم شہر ہے جس شہر واسطے نبی ابراہیم نے دعاواں کیتیاں نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرتے نے اللہ نو فرمان دے نے اے عرش والے اللہ میں اللہ دا پیغمبر ابراہیم تیرے کو دعا کرنا رب اجعل ھذا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام رب کو دعا کر دے نے اللہ اس مکے شہر نو امن والا بنا دے اپنے ملک واسطے دعا کرنی چاہیے یہ نبیوں دی سنت ہے اسی پہلے مکے مدینے واسطے دعا کرنے پھر اسی پاکستان واسطے دعا کرنے اللہ مکے مدینے نو بھی سلامت رکھ تے ساڈے ملک پاکستان نو بھی سلامت رکھ کیونکہ ملک دی دعا کرنا نبیوں دی سنت اللہ دے نبی ابراہیم کہندے نے اے اللہ اس مکے شہر نو امن والا بنا دے اللہ اندر رہن والے نو وافر رزق بھی عطا کر دے دعا کرو
اللہ ملک پاکستان دی معیشت میں بہتر کر دے. اچھی آمین کہہ دے, سارے آمین کہہ دے. مکہ مدینہ واسطے تے نبی ابراہیم نے دعاواں کر دیتیاں نے, اور وہ دعاواں اللہ نے قبول بھی کر دیتیاں. کس طریقے نال اللہ رب العزت فرماندے نے یجبا الیہم ثمرات کل شیء. اللہ رب العزت دی رحمت ویکھو, اللہ رب العزت نے ساری دنیا دے پھل مکے پہنچا دیتے نے. اللہ اکبر, اللہ غور کرنا. انجیل شام وچ پیدا ہوندی ہے, اللہ نے مکے پہنچا دیتی, مکہ دی طرف ہر چیز آ رہی ہے. شام میں انجیل پیدا ہوئی اور زیتون بھی اوتھے بن رہے ہیں, سعودی عرب وچ بھی بن رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے زیتون بھی اوتھے پہنچا دیتا ہے, کھجوراں بھی پہنچا دیتیاں نے, مختلف ملکاں دے پھل اوتھے پہنچا دیتے نے. افغانستان دا پھل اوتھے نظر آندا ہے, یمن دا کیلا اوتھے نظر آندا ہے, زیتون اوتھے نظر آندا ہے, مختلف قسم دی کھجوراں اوتھے نظر آندیاں نے, کیونکہ اے نبی ابراہیم دی دعاواں دا ثمر ہے. اللہ مکے والیاں نو وافر رزق عطا کر دے, تے یا اللہ پاکستان دی معیشت بھی بہتر کر دے. آپ دعا کر لیے نا, یا اللہ ساڈے ملک پاکستان دی معیشت نو بہتر کر دے. تے جڑے ڈاکو بن کے ملک نو جڑا بھی بندہ ہے جن ملک نو نقصان پہنچایا, اللہ تو یا نو ہدایت دے دے, تے یا پھر اندا پنہ ہی سک دے, بیڑا ہی گھر کر دے. اللہ اس ملک نو سلامت رکھ. اللہ اکبر. اللہ مکہ المکرمہ ہوئے جس شہر دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, غور کرنا حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر حدیث ہے, ابواب المناسک دے اندر باب فضل مکہ. آپ سرکار فرماندے نے میری امت اس وقت تک بھلائی وچ رہے گی جب تک مکہ دی کما حقو عزت کر دی رہے گی. جدوں تک امت مکہ شہر دی بیت اللہ دی عظمت سمجھ دی رہے گی اونی دیر تک امت بھلائی تے رہے گی. لیکن جدوں انہاں لوگاں نے مکے دی بے ادبی کیتی, اللہ انہاں نو ہلاک کر دے. انہاں مطلب ہے ساری زندگی مکے دی عزت اور احترام دے نال جڑی ہے. مومن آدمی دلی طور پر مکہ و مدینہ سے پیار بھی کرتا ہے, عقیدت بھی رکھتا ہے, اور مکہ وہ عظیم شہر ہے, بیت اللہ دے اندر پوری کائنات دے اندر ایک ہی جگہ, توجہ کرنا, ایک ہی جگہ جتے بندہ ایک نماز پڑھ دے اللہ رب العزت 1,00,000 نماز دا ثواب عطا کر دیندے نے. اللہ ہمیں مکے کی زیارتیں نصیب کرے. اور ایک ہی جگہ جہاں کسی وقت بھی نماز پڑھنے سے رکاوٹ ہی نہیں ہے, ایک جگہ صرف مکہ. دوپہر ہوئے, صبح ہوئے, شام ہوئے, مغرب, عصر, ظہر, عشاء, 24 گھنٹے دے اندر کسی وقت بھی نماز پڑھن دی ممانت ہی کوئی نہیں, جدو مرضی پڑھ لو. احسان صرف مکہ شہر دے اندر بیت اللہ نو حاصل ہے. نبی پاک فرماندے نے نسائی دے اندر حدیث ہے, حدیث نمبر 586, آپ سرکار نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى آية ساعة شاء من ليل او نهار. آپ سرکار نے فرمایا وہ عبد مناف بیت اللہ دے اندر 24 گھنٹے اندر دن ہوئے پہ رات ہوئے, جدوں دل کرے طواف کرو, جدوں دل کرے نماز پڑھو. یعنی کہ زوال دا بھی کوئی خیال نہیں کرنا مکے بیت اللہ دے اندر. اور باقی دنیا دے اندر جمعے والے دن, ادھر اج جمعہ ہے نا, جمعے والے دن زوال دی جنی ممانت ہے وہ ختم ہو گئی. آپ سرکار نے فرمایا نماز پڑھو, پاویں 2 گھنٹے پہلے آ جاؤ, جدوں تک امام منبر تے نہ بیٹھ جائے اس وقت تک نفل پڑھتے رہو. آپ نے منع نہیں کیتا. اے جمعے نو خاصیت حاصل ہے, یا پھر 24 گھنٹے فار ایور
بیت اللہ نو خاصیت حاصل ہے، اتنے جدوں چاہو نماز پڑھو ممانت کا کوئی وقت ہے ہی نہیں. یہ مکے دی عظمت ہے. ایک اور اللہ اکبر. اور اسی طرح مکہ مکرمہ دے اندر دجال دا داخلہ بند ہے. دجال ہر جگہ تے پہنچے گا لیکن نہ مکے جا سکتے نہ مدینے جا سکتے. اور طاعون دی بیماری یہ بھی نہ مکے اور نہ مدینے دونوں جگہوں پر نہ طاعون جا سکتی ہے اور نہ دجال جا سکتا ہے. میرے رب نے فرشتے محافظ کھڑے کر دیتے نے جنہیں دجال نو بھی روک دے طاعون نو بھی روک دے. اللہ اکبر اللہ. اور میرے نبی دا شعر جیڑی بستی میرے پیغمبر دی، غور کرنا محبت پیار نال، جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس گلاب تے امبر دی، او تے بستی A1 نمبر دی. A1 یہ نبی پاک دی حدیث ہے نا. پوری دنیا میں سب سے A1 بستی مکہ مکرمہ ہے. جیڑی بستی میرے پیغمبر دی کی ریس گلاب تے امبر دی، او تے بستی A1 نمبر دی، جتھے تلیاں لگیاں یار دیاں. اللہ اکبر اللہ.